فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم کاشانۂ بصیرت کی وساطت سے کتاب پڑھ رہے ہیں صادق آل محمد، اور جہاں پہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ ختم کی تھی وہ تھا صفحہ نمبر 32، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم اب آ گئے ہیں صفحہ نمبر 33 پہ، اور اس میں خلاصہ کلام ہے، یعنی خلاصہ ہے سیرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جو انہوں نے نظریہ حیات پیش کیا ہے امام نے، اس پہ ہم ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیڈنگ خلاصہ کلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں منع حدیث کی پابندی اٹھائی جانے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم و دانش کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا، اور زمانے کے بڑے بڑے دانشور اور علماء اہل بیت علیہ السلام کے علم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ بحق علم الہی کا خزانہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہزارہا احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، اور قرآن کے آیات کی تفسیر بیان کی، اور ہزاروں سوالات کے جواب دیے جنہیں آپ علیہ السلام کے شاگردوں نے جمع کیا اور تدوین کیا۔ لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ اسی زمانے سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں علم دشمن طاقتوں نے وہ کتابیں اور اصول جو امام علیہ السلام کے اصحاب نے جمع اور تدوین کیے، انہیں نابود کر دیا۔ ذرا مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہر جنگ میں قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ جلتی لائبریریوں کا اٹھتا دھواں آپ کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول احادیث کی کثیر تعداد آج بھی باقی رہ جانے والی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی یہ احادیث اور ان کی سیرت آج بھی ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب میں انسان کی زندگی اور اخلاقیات سے مربوط امام جعفر صادق علیہ السلام کی بعض احادیث کو بما سند اور ترجمہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، آمین۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 33 تمام ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی صفحہ نمبر 34۔ اس میں ہیڈنگ منتخب احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنے شیعوں کو نصیحت۔ اب اس میں احادیث جو ہے وہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پڑھتی جاؤں گی۔ ترجمہ ہے: اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھی ملو میرا سلام دینا، اور ان سے کہنا فلاں بن فلاں پرنتھیسس میں جعفر بن محمد علیہ السلام نے آپ کو سلام دیا ہے، اور ان سے کہنا اللہ کے تقوی کی رعایت کرنا، اور اس
ہر اس کام کو انجام دینا تم پر لازم اور ضروری ہے جس سے اجر خدا کو حاصل کر سکو۔ اللہ کی قسم تمہیں صرف ان کاموں کا حکم دیتے ہیں جو خود کو دیتے ہیں، پس محنت کو اپنا شعار بناؤ، اور جب صبح کی نماز پڑھ لو تو طلب رزق کی تلاش کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ عز و جل تمہیں رزق عطا فرمائے گا اور اس بارے میں تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آتی ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، امام مہدی اجل اللہ کے ظہور کے منتظر کا مقام۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی کے ظہور کے منتظرین کا مقام، یہ حدیث بھی جو ہے وہ یقیناً عربی میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ آؤں، جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں شیعوں کو نصیحت تھی، اس کا حوالہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، شیخ کلینی الکافی، صفحہ نمبر 78، جلد نمبر 5۔ تو اب اگلی حدیث جس کا ٹاپک میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور کی منتظرین کا مقام۔ ظاہر ہے یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ جو تم میں سے فوت ہو جائے در حالانکہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور کا منتظر ہو تو وہ اجر و ثواب میں ایسے ہے جیسے امام کے ساتھ اس کے خیمے میں ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، نہیں، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے ساتھ مل کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم اس کا رتبہ ایسے شخص کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں جہاد کرتے ہوئے ساتھ شہید ہوا ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی کی غیبت کا زمانہ۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی حدیث پڑھی تھی، معاف کیجیے گا اس کا ریفرنس میں آپ کو پڑھنا بھول گئی، یہ فٹ نوٹ میں تھا، میری نظر سے رہ گیا۔ اس کا حوالہ ہے برقی المحاسن، صفحہ نمبر 174۔ تو اب آتے ہیں ہم اگلی حدیث پر جو میں نے ابھی ہیڈنگ پڑھی تھی، امام مہدی اجل اللہ تعالی کی غیبت کا زمانہ۔ وصدہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ایک ضعیف اور بوڑھا شخص جس کی کمر جھکی ہوئی تھی داخل ہوا۔ سلام کیا تو امام علیہ السلام نے جواب دیا اور وہ رونے لگ گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی، اب میری عمر 100 سال ہو چکی ہے اور میں تمہارے قائم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کا منتظر ہوں۔ کہتا ہوں اس مہینے ضرور ہوگا، اس سال ہوگا، اور میری عمر ختم ہونے کو ہے، اور میں نے آپ کے محبوب قائم کی زیارت ابھی تک نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی گریہ کرنے لگے اور فرمایا، اگر تمہیں اتنی لمبی زندگی ملے کہ ہمارے قائم کی زیارت کر سکو تو تم جنت میں ہمارے ساتھ اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوگے، اور اگر تم پہلے فوت ہو گئے اور امام مہدی کے دور کو درک نہ کر سکے تو تم قیامت کے دن ثقل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اطرت رسول کے ساتھ محشور ہوگے۔ پھر بوڑھے شخص نے عرض کی، یہ سننے کے بعد اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، بے شک ہمارا قائم حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور وہ علی نقی علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور وہ محمد تقی علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور وہ علی رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور علی رضا علیہ السلام میرے اس بیٹے امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے ہوگا، اور یہ موسی کاظم علیہ السلام میرا بیٹا ہے۔ ہم 12 امام سب کے سب معصوم مطہر ہیں، اور اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ عز و جل سے اسے اتنا طویل کر دے گا یہاں تک کہ ہم اہل بیت سے قائم کا ظہور ہو، یعنی دنیا امام کے ظہور سے پہلے کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ آگاہ رہو، اس کی غیبت کے دور میں
ہمارے پیروکار حیرت اور سرگردانی میں مبتلا ہوں گے اور صرف مخلص لوگ ہی ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے۔ اے اللہ ان کی ثابت قدمی میں ان کی مدد فرما۔ اب ہم آتے ہیں اگلی جو ٹاپک ہے اگلے صفحے پہ، انسانی اقدار 10 ہیں۔ انسانی اقدار مکارم الاخلاق 10 ہیں۔ اگر انہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ یہ اپنانے اور کسب کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات یہ اچھائیاں باپ میں پائی جاتی ہیں لیکن بیٹے میں نہیں پائی جاتی، اور کبھی بیٹا ان اچھائیوں کو اپنا لیتا ہے اور باپ کا دامن خالی رہتا ہے، کبھی غلام میں پائی جاتی ہیں اور آزاد شخص محروم رہتا ہے۔ پوچھا گیا اے فرزند رسول وہ کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 زبان کا سچا ہونا، نمبر 2 حقیقی شجاعت اور بہادری، نمبر 3 امانت داری، نمبر 4 رشتہ داروں سے حسن سلوک، نمبر 5 مہمان نوازی، نمبر 6 سائل کو کھانا کھلانا، نمبر 7 کوئی احسان اور بھلا کرے تو اس کے احسانوں کا اچھا اور اس سے بہتر صلہ دینا، نمبر 8 ہمسائیگی کا حق ادا کرنا اور ایسا سلوک کرنا جسے انجام نہ دیا جائے تو لوگ اس کی سرزنش اور ملامت کریں، نمبر 9 ہمسفر اور ساتھی کے حقوق اور اس کی حرمت کا خیال کرنا، نمبر 10 اور ان سب کے اوپر جو اچھائی اور نیکی ہے وہ ہے حیا۔ تو جو ہماری نمبر 2 ہیڈنگ تھی حقیقی شجاعت اور بہادری، اس کا نیچے جو ریفرنس دیا گیا ہے وہ یہ ہے، بعض نسخوں میں صدق الیاس آیا ہے جس کا معنی ہے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید رہے اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھے اور اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے بڑھے۔ لیکن زیادہ تر کتابوں میں صدق اللباس آیا ہے جس کے مختلف معنی ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں صدق اللباس سے مراد شجاعت اور مردانگی ہے، کیونکہ شجاعت اور مردانگی کا تعلق روح کی لطافت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ جتنی روح پاکیزہ ہوگی انسان کی شجاعت اور جوانمردی بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور کبھی بھی گھٹیا کام نہیں کرے گا، چاہے میدان جنگ ہو یا سماجی اور اجتماعی تعلقات۔ گویا شجاعت تمام اچھائیوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے دھوکہ دہی، فریب، منافقت، توہین جیسے مفاہیم کا ایک جوان مرد اور حقیقی شجاع شخص کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حق گوئی، غیرت، ظاہر و باطن میں ہم آہنگی، اپنی زبان پر قائم رکھنا اور دوسروں کو معاف کرنا اور ظلم کا مقابلہ کرنا حقیقی شجاعت اور بہادری کی نشانیاں ہیں۔ اور جو آخری اس میں تھا 10واں پوائنٹ، اور ان سب چیزوں کے اوپر جو اچھائی اور نیکی ہے وہ ہے حیا، اس کا حوالہ دیا گیا ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 2، الامالی شیخ مفید، صفحہ نمبر 226، جلد 1، الامالی شیخ توسی، صفحہ نمبر 10، جلد 1۔ یہاں پہ ہم ختم کر رہے ہیں صفحہ نمبر 38، یعنی 38 صفحہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں، اس میں اب ہیڈنگ جو دی گئی ہے وہ ہے شرم و حیا ایمان کی علامت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس میں شرم و حیا نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اگلی ہیڈنگ پہ آ جاتی ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والی صفات۔ یہ احادیث جو ہیں یہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کے ترجمے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 صفات ہوں وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو بھی اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 1 صداقت، نمبر 2 حیا، نمبر 3 اچھا اخلاق۔ نمبر 1 جو صداقت ہے اس کا حوالہ ہے الکافی، صفحہ نمبر 106 اور جلد ہے 2، نہیں معاف کیجیے گا
میں اس کو دوبارہ سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سب سے پہلے جو اس صفحے کی جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی وہ تھی شرم و حیا ایمان کی علامت. اس کا حوالہ ہے، معاف کیجیے گا، الکافی صفحہ نمبر 106 اور جلد نمبر 2. اور جو دوسری حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والی صفات، اس کا حوالہ بھی الکافی ہے، صفحہ نمبر 107 اور جلد نمبر 2. اس کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والی صفات. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 صفات ہوں وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو بھی اللہ عز و جل اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. نمبر 1 صداقت، نمبر 2 حیا، نمبر 3 اچھا اخلاق، نمبر 4 اور شکر ادا کرنا. اب آ جاتی ہے اگلی حدیث، بے فائدہ زندگی. 5 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ پائی جاتی ہو تو اس کی زندگی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 فکر و تدبیر، نمبر 3 شرم و حیا، نمبر 5 خوش خلقی، نمبر 4 خوش خلقی، نمبر 5 پانچویں صفت جس میں پہلی 4 بھی آ جاتی ہیں وہ ہے حریت اور آزادی. اب اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل، وہ ہے یہاں حریت سے مراد اسلامی اور انسانی اقدار پر عمل پیرا ہونا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آل سفیان کے پیروکار، اگر تمہارا دین ایمان نہیں ہے اور قیامت سے نہیں ڈرتے، کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد مرد بنو، یعنی کم از کم انسانی اقدار کا تو پاس اور لحاظ کرو. اور جو یہ 5ویں صفت تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس میں پہلی 4 صفات بھی آ جاتی ہیں وہ ہے حریت اور آزادی، اس کا حوالہ ہے الخصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 284 اور جلد نمبر 1. یہاں پہ ہمارا صفحہ نمبر 40 جو ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب کا صفحہ 40 تمام ہوتا ہے، ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 41 پہ. یہاں پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے علم کی فضیلت. اس کے ریفرنس میں جو حدیث اب ہم پڑھیں گے جس کے معنی، اس کے حوالہ ہے الاعمالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 60 جلد نمبر 1. ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے اور فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور طالب علم کے لیے زمین اور آسمان میں موجود تمام موجودات استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی بھی. اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کے دوسرے ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے، لیکن علماء ان کے علم الہی معارف کو وراثت میں پاتے ہیں، اور جو اسے حاصل کرے گا تو گویا اس نے بہت کچھ پا لیا. اگلی ہیڈنگ ہے بہترین عمل. اس حدیث کا جو حوالہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، شیخ کلینی الکافی صفحہ نمبر 16 جلد نمبر 2. اس کے معنی ہیں اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 7. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. فرمایا مطلب اور مقصود زیادہ عمل انجام دینا نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے بہتر اور اچھا اور درست عمل کون انجام دیتا ہے، جبکہ اچھا اور بہتر عمل خدا کے خوف اور اس کی خشیت کے ساتھ مربوط ہے اور اچھی اور صحیح اور سالم نیت کے ساتھ. پھر فرمایا عمل کا آخر تک خالص رکھنا خود عمل انجام دینے سے زیادہ مشکل ہے، اور خالص عمل یہ ہے کہ اس عمل کے لیے سوائے اللہ عز و جل کے کسی کی تعریف پسند نہ کرو
اور نیت عمل سے بڑھ کر اور نیت عمل سے بڑھ کر ہے۔ جان لو کہ نیت وہی عمل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 84 کی تلاوت فرمائی۔ ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی نیت کے مطابق۔ اس صفحے پہ جو اگلی حدیث جس کا ٹاپک ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت، اس کا حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین 226 صفحہ اور جلد 2۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے عمل سے زیادہ کوشش کرو، کیونکہ تقوی کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہے، کیونکہ جو عمل قبول ہو جائے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے۔ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 555۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری اور عمل میں سعی و کوشش کی وصیت کرتا ہوں، اور جان لو عمل میں سعی و کوشش تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر فائدہ مند نہیں، اور بچو اس سے کہ مال و متاع، مقام و منصب میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کا طمع کرو، اور تمہارے لیے عز و جل کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا یہ فرمان کافی ہے کہ لہٰذا ان کے اموال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 صفحہ نمبر 44۔ ان احادیث میں جو ٹاپک اب جو دیا گیا ہے اس صفحے پر وہ ہے امید اور خوف۔ تو فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے امید اور خوف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھنا اور اسی حال میں اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کی بخشش اور مغفرت کی امید بھی رکھنا مومنین کی صفات میں سے ہیں۔ انسان اپنے وظائف میں کوتاہی کی وجہ سے جان لے کہ قادر مطلق اسے سزا اور عذاب سے دوچار بھی کر سکتا ہے، اور یہ چیز اسے گناہوں پر جری نہیں کرے گی، اور ساتھ اس کی وسیع رحمت اور مغفرت کا عقیدہ بھی رکھے جو انسان کے سارے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس ذات باری تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اپنی رحمت سے نا امیدی سے منع فرمایا ہے اور سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، خدا سے اتنا ڈرو کہ اگر ثقلین پرنتھس میں لکھا ہوا ہے جن و انس کے برابر نیک اعمال لے آؤ تو بھی وہ تجھے عذاب دے سکتا ہے، اور اگر ثقلین کے برابر گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو وہ تجھے اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ الکافی شیخ کلینی صفحہ نمبر 67 جلد نمبر 2۔ یا ایک اور مقام پر فرمایا، جو خدا سے ڈرے گا تو خدا تمام مخلوقات کو اس سے ڈرائے گا، اور جو خدا سے نہیں ڈرے گا تو ساری تمام مخلوقات کے خوف اور ڈر میں زندگی گزارے گا۔ الکافی شیخ کلینی صفحہ نمبر 68 جلد نمبر 2، 68 پیج اور والیوم ہے 2۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ اس حدیث کا حوالہ بھی میں آپ کو بتا دوں، علامالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 14 والیوم 1 جلد نمبر 1۔ خدا پر امید رکھیں، ایسی امید جو نافرمانی کی جرت نہ دے، اور خدا کا خوف رکھیں، ایسا خوف جو آپ کو اس کی رحمت سے نا امید نہ کر دے۔ صفحہ نمبر 45 پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم احادیث کے معنی آپ کے سامنے یا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرمایا، بے شک خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کا یہ اجر پرنتھسس میں ہے دنیا میں 4 چیزوں کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ نمبر 1، منصب امامت کو ان کی ذریت میں قرار دیا۔ نمبر 2، اور خاک کربلا میں شفاعت دی۔ نمبر 3، اور ان کی قبر مطہر کے پاس
مانگی گئی دعا کو درجہ قبولیت بخشا۔ نمبر 4، اور جو زائر کربلا زیارت کے لیے آئے گا، اس کے واپس جانے تک جتنے دن لگیں گے وہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوں گے، اس کی عمر سے یہ دن کم نہیں ہوں گے۔ محمد بن مسلم نے کہا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، جب امام حسین علیہ السلام کے صدقے یہ عظمت اور مقام و مرتبہ دوسروں کو مل رہا ہے، ان کے زائرین کو مل رہا ہے، تو خود امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق کر دیا ہے۔ وہی مقام و مرتبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، قیامت کے دن وہی انہیں بھی دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دلیل کے لیے اس آیت سورہ طور آیت نمبر 21 کی تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی تو ہم نے ان کی ذریت اور اولادوں کو ان کے ساتھ ملحق کر دیا۔ یہ جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا حوالہ ہے الامالی شیخ توسی صفحہ نمبر 317۔ ہم ہیں صفحہ نمبر 46 پہ۔ اب اس پہ جو ہیڈنگ دی گئی ہے حدیث کی وہ ہے مطمئن زندگی گزارنے کے لیے 5 ضروری چیزیں، اور اس حدیث کا حوالہ جو ہے وہ خصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 284، تفصیل وسائل الشیعہ حر عمالی صفحہ نمبر 51 جلد 20۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو انسانی زندگی میں کمی محسوس کرے گا اور اس کی عقل و خرد پر بھی اثر پڑے گا اور دل بھی پریشان رہے گا۔ نمبر 1، صحت، سالم اور تندرست جسم۔ نمبر 2، امنیت۔ نمبر 3، رزق کی فراوانی۔ نمبر 4، ہم خیال غم گسار۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا غم گسار سے کون مراد ہے؟ فرمایا نیک اور اچھی بیوی، نیک اولاد اور نیک اور اچھا دوست۔ 5واں، نمبر 5، پانچویں صرف جو ان سب کو شامل ہے وہ ہے سادہ زندگی گزارنا۔ اور جو سادہ زندگی گزارنا ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، کچھ تھوڑا سا اس کی تفصیل لکھی گئی ہے فٹ نوٹ میں، ایسا کہیں یعنی بے تکلف زندگی گزارنا، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کچھ نہ کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی قدم نہ اٹھانا، اپنے کام سے کام رکھنا وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان سکون میں رہے گا اور پریشان بھی نہیں ہوگا، ورنہ آگے ڈیش 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 ڈیش۔ اگلا ہیڈنگ ہے والدین سے احسان۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 48 پہ۔ اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ الکافی شیخ کلینی صفحہ نمبر 157 جلد نمبر 2۔ ابی ولاد حناد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، اور اپنے والدین سے احسان کرو، تو اس احسان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان سے اچھی معاشرت رکھو اور انہیں مجبور نہ کرو کہ اپنی ضروریات کی چیزوں کا بھی تم سے تقاضا کریں، چاہے اس چیز سے بے نیاز ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان سے اچھی معاشرت رکھو اور انہیں مجبور نہ کرو کہ اپنی ضروریات کی چیزوں کا بھی تم سے تقاضا کریں، چاہے اس چیز سے بے نیاز ہی کیوں نہ ہو۔ پرنتھسز میں ہے بلکہ ان کے مانگنے سے پہلے وظیفہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے مہیا کر دو۔ کیا اللہ عز و جل کا یہ قول نہیں سنا کہ فرمایا تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ عز و جل کا یہ قول کہ فرمایا اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور جھڑکو مت۔ امام نے فرمایا مراد یہ ہے کہ تمہیں تنگ کریں تو اف تک نہ کہو، اور اگر ماریں تو انہیں جھڑکو مت۔
اور اللہ عزا وجل کے اس قول سے مراد کہ ان دونوں سے کریمانہ بات کرو، یعنی اگر تمہیں ماریں تو کہو خدا تمہیں معاف کرے، یہ کریمانہ قول ہے۔ اور اللہ عزا وجل کا یہ قول کہ ان دونوں سے مہربانی اور محبت کی وجہ سے خضوع و خشوع سے پیش آؤ، یعنی انہیں آنکھیں پھاڑ کر مت دیکھو، بلکہ مہربانی اور شفقت بری نگاہ ان پر ڈالو، اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا مت کرو، اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے بلند مت کرو، اور ان سے آگے مت چلو۔ صفحہ نمبر 49 ہیڈنگ ہے والدین کو غصے سے دیکھنا۔ یہ حدیث ہے، جو بھی اپنے والدین کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھے، چاہے انہوں نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ حوالہ الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 349، جلد نمبر 2، 349 پیج، والیوم 2۔ اگلی ہیڈنگ ہے والدین کا احترام سبب بنے گا تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 554، جلد نمبر 5۔ اپنے آباء و اجداد سے نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تم سے نیکی سے پیش آئے، اور دوسروں کی عورتوں کے نسبت پاک دامنی اختیار کرو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف صلوات اللہ علی نبینا وآلہ وعلیہم السلام۔ اس حدیث کا جو ہم پڑھیں گے، اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 311، جلد نمبر 2۔ حضرت یعقوب علی نبینا وآلہ وعلیہم السلام اپنے بیٹے یوسف علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام سے ملنے مصر پہنچے تو حضرت یوسف اپنے والد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی یعقوب نبی نے بیٹے کو دیکھا تو ان کی محبت اور ملنے کی خوشی میں اپنی سواری سے نیچے اتر کر یوسف کی طرف بڑھے، لیکن حضرت یوسف حکومتی اور عہدے کے پاس کی خاطر کچھ دیر اپنی سواری پر بیٹھے رہے تو اسی اثنا میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھو۔ حضرت یوسف نے دیکھا تو ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا تمہاری اولاد سے نبوت کا عہدہ لیا چکا ہے، اب تمہاری اولاد سے کوئی نبی نہیں بنے گا، عہدہ لیا چکا ہے، یہی یہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اب تمہاری اولاد سے کوئی نبی نہیں بنے گا کیونکہ تم اپنے والد کے احترام کے لیے فوراً اپنی سواری سے نہیں اترے۔ اگلی جو ہے اس میں ہیڈنگ وہ ہے اولاد سے محبت رحمت الہی کا سبب ہے۔ اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 50، جلد نمبر 6۔ بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس کی اپنے بیٹے سے شدید محبت کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 51 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بیٹے نعمت اور بیٹیاں رحمت ہیں۔ حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 7، جلد نمبر 6۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکیاں ہیں، اور خدا نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیٹی اور بہن کے زیادہ احترام کا حکم۔ اس کا حوالہ ہے الزہد حسین بن سعید احوازی، پیج نمبر 34، جلد نمبر 1۔ عمار بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے حسن سلوک کے بارے بتایا اور فرمایا والدین سے اس کے حسن سلوک اور نیکی کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کی رضائی بہن تشریف لائیں،
جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی ابا کو نیچے بٹھا کر انہیں اس پر بٹھایا. پھر بہت محبت بھرے اور نرم لہجے میں ان سے گفتگو کی، یہاں تک کہ وہ چلی گئیں. اتفاقی طور پر اسی دن آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن وہ سب کچھ اپنی ابا کو بچھانا وغیرہ انجام نہ دیا جو بہن کے لیے کیا تھا. تو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، بھائی کی نسبت بہن کے زیادہ احترام کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ مرد تھا، آپ اسے زیادہ عزت دیتے اور احترام کرتے. فرمایا کیونکہ بہن اپنے بھائی کی نسبت اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرتی ہے، اس لیے اس کا زیادہ احترام ہے. اگلی ہیڈنگ ہے سوال اولاد کا حق. اس کا حوالہ ہے الخصال، صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 1. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے توسط سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ فرمایا اگر اولاد صالح ہو تو وہی چیز والدین پر بھی فرض ہے کہ والدین کے لیے اولاد پر واجب ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل فٹ نوٹ میں لکھی ہوئی ہے. جس طرح اولاد اگر والدین کے حقوق پورا نہ کرے تو آنکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر اولاد صالح نیک اور فرما بردار ہو اور والدین کے حقوق پورے نہ کریں تو وہ اپنی اولاد کے آنکھ کہلائے جائیں گے. اگلی ہیڈنگ ہے اپنے آپ کو اور اپنی اہل عیال کو قیامت کے عذاب سے بچاؤ. اس میں حوالہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. امام ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کس طرح اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. تو آپ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انہیں اچھے کام کرنے کا حکم دو اور برے کام کرنے سے روکو. اگر انہوں نے تیری بات مان لی تو تم نے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور اگر تیری بات نہ مانی تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. جو سورہ تحریم کا حوالہ تھا وہ تھی آیت نمبر 6. اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر. ہیڈنگ ہے کتابوں کی اہمیت، صفحہ نمبر 54 ہے یہ. اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 52 اور جلد نمبر 1. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا اپنے علم کو لکھو اور علم کو اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں میں پھیلاؤ. اگر تم مر گئے تو تمہاری اولاد تمہاری کتابوں کی وارث بنے گی. بے شک لوگوں پر ایک ایسا حرج اور مرج کا زمانہ آئے گا کہ انہیں سکون و آرام صرف کتابوں کے ساتھ ان سے ہی ملے گا. اگلی ہیڈنگ ہے لکھنے کی اہمیت، اور اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 52 جلد نمبر 1. لکھو، جب تک لکھو گے نہیں تم یاد نہیں رکھ پاؤ گے. اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 55 پہ. کتابوں کی حفاظت کا حکم. اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 52 جلد 1. اپنی کتابوں کی اچھی طرح حفاظت کرو کہ بہت جلد تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی. اگلی ہیڈنگ ہے حدیث نقل کرنے کا طریقہ. اس کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی، صفحہ نمبر 52 اور جلد نمبر 1. ہماری احادیث کو نقل کرتے وقت انہیں اعراب کے ساتھ نقل کیا کرو. بے شک
ہم اہل بیت فصاحت و بلاغت کا حامل خاندان ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بات کی جھوٹی نسبت دینا۔ اس کا حوالہ ہے معانی الاخبار، صفحہ نمبر 157، جلد نمبر 1۔ مفترے جھوٹے سے بچو۔ پوچھا گیا یہ مفترا جھوٹا کون ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ ایک شخص تمہیں کوئی بات بتائے اور تو جب اس سے سن کر وہی بات کسی اور کے سامنے بیان کرے تو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دے کر بیان کرے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہوئی ہے فٹ نوٹ میں، وہ کچھ اس طرح سے۔ آج کے زمانے میں اس حدیث کا بہتر سمجھا جا سکتا ہے جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی اچھی تحریر لکھتا ہے تو مختلف وجوہات کی بنا پر بعض لوگ جب آگے شیئر کرتے وقت اصل لکھائی کا نام ہٹا دیتے ہیں اور زیادہ تر اپنے نام سے ہی آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس سلسلے کو منقطع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 56 سے، اور اس میں جو ہیڈنگ ہم پڑھیں گے وہ ہے تلاوت قرآن کرنا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔